یہاں پر یعنی اس چیز سمجھنے کی ہے کہ اسلام میں ماں کا مقام کتنا اعلیٰ ہے، کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال اگر دی تو ایک ماں کی مثال دی ہے۔ اس سے عورت کی فضیلت، ماں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ آج مغربی تہذیب میں ماں ہونا عورتوں نے کھو دیا ہے، نکاح کو بھی ان لوگوں نے کھو دیا ہے۔ اس سماج میں نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مرد اور عورت باہم تعلق قائم کر کے خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ بھی وقتی تعلق ہوتا ہے، نکاح کی ضرورت وہ لوگ محسوس نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اسلام اور انسانیت ہر زمانے میں اس بات کو مانتی آئی ہے کہ بیوی اور شوہر یہ زندگی کے دونوں پہیے ہیں، اور ان دونوں کے تعلق کا مقصود انسانی نسل کا آگے بڑھنا اور اولاد کی پرورش اور اس طرح کے سارے معاملات یہ انسان کے لیے ہمیشہ سے رہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن اباحیت کے عام ہونے کی وجہ سے آج اس سلسلے میں خواتین، مغربی تہذیب میں خواتین اس چیز کو چھوڑ چکی ہیں۔ تو یہاں پر ماں کی فضیلت ہم کو ملتی ہے، اور آپ دیکھیں گے جیسے فیمنزم وغیرہ جو تحریکیں اٹھیں جس میں عورت کو آزاد کرنے کی بات کی گئی، انسان کے جبر سے، مذہب اور دین کے جبر سے، ریلیجن سے اس کو آزاد کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں باقی جو دوسرے دین تھے اس میں عورت کے اوپر ظلم و ستم تھا، عورت کو اس کا واقعی مقام نہیں مل رہا تھا، عورت کو ایک گری پڑی چیز بنا کر رکھ دیا گیا تھا، اس کا کوئی مقام سوسائٹی میں نہیں تھا، اس کے کچھ حقوق نہیں تھے، اس کو بالکل پاپی مان لیا گیا تھا۔ لہٰذا آپ عیسائیت میں دیکھیں، عورت عیسائیت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے، جو آج ایک موجودہ یعنی تحریف شدہ دین ہے، اس دین میں عورت کو گناہ اور گناہ کا سبب مانا جاتا ہے۔ لہٰذا پال وغیرہ نے جو لیٹرز لکھے ہیں اس میں لکھا ہے کہ تیری ماں نے تجھ کو گناہ ہی میں جنم دیا ہے، یعنی ایک بچہ اگر پیدا ہوتا ہے، ماں کی گود میں آتا ہے، تو اس کی ماں چونکہ گناہ گار تھی، اور پہلی عورت چونکہ گناہ گار تھی جس نے پھل کھانے پر مجبور کیا، اس کے نتیجے میں ہر پیدا ہونے والا انسان گناہ گار ہے، وہ پاپی ہے۔ تو ایک عورت جو ہے وہ گناہ گار ہے، تو ماں گویا کہ بچے کے گناہ کا ذریعہ ہے۔ بلکہ اگر آپ بائبل دیکھیں تو اس میں آپ کو دکھائی دے گا، ابتدائی میں آپ کو ملے گا کہ عورت نے، حوا نے، چونکہ آدم علیہ السلام کو بائبل کے مطابق پھل کھانے پر مجبور کیا، تو اولاد ہونے کی تکلیف اللہ تعالیٰ نے بطور سزا عورت کو دی تھی۔ لیجیے، یعنی اولاد کی تکلیف عورت کو اللہ کی طرف سے دی جانے والی ایک سزا تھی، یعنی کوئی گناہ ہے، اس کے نتیجے میں اس کو اولاد ہو رہی ہے اور اولاد کی تکلیف اس کو ہو رہی ہے۔ اس کے برعکس آپ اسلام کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے، آگے حدیث آئے گی جیسے میں ذکر کروں گا، اللہ تعالیٰ نے ماں کی اس تکلیف کو بھی اولاد کے لیے احسانات میں سے شمار کیا ہے، اور ماں سے سلوک کرنے کی وجہ ایک یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس نے بچے کے لیے پیدائش کی تکلیف اٹھائی ہے، تو وہ کوئی گناہ کی سزا نہیں ہے بلکہ یہ عورت کا شرف ہے۔ لہٰذا اگر ایک عورت بچہ پیدا ہونے کے دوران اسی تکلیف میں وفات پا جاتی ہے تو اسلام کی روشنی میں وہ عورت شہید کا مرتبہ پاتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک ایک شہیدہ ہے، اس کو شہید کا مقام ملتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ بالکل بالعکس تعلیم ہے، بگڑی ہوئی شکل میں عیسائیت نے عورت کو کچھ کا کچھ بنا دیا، لیکن اسلام میں واقعی عورت کے مقام اور خصوصاً ماں کے مقام کے لیے تحفظات موجود ہیں، اس کا مقام، اس کا لیول، اس کا سٹیٹس آج بھی محفوظ ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں اس سے بڑھ کر عورت کی عزت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر ایک عورت کے مقام کے لیے کیا بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ کی رحمت سمجھانے کے لیے اگر مثال دی جا رہی ہے تو ایک عورت کی مثال دی جا رہی ہے، ایک ماں کی مثال دی جا رہی ہے۔ دیکھو یہ ماں اپنی اولاد کو ڈال سکتی ہے جہنم یا دنیا کی آگ میں؟ نہیں، تو اللہ اس سے زیادہ رحم والا ہے۔ اللہ کی رحمت سمجھانے کے لیے ماں کی مثال دینا ماں کی عظمت کو بتاتی ہے۔ اور اسلام میں یعنی اگر ایسا ہوتا کہ عورت گری پڑی چیز ہوتی تو اللہ رب العالمین کی صفات بتانے کے لیے گری پڑی چیز کی مثال نہیں دی جاتی ہے،
ایک اعلیٰ کے لیے اعلیٰ مثال ہی دی جائے گی۔ لہٰذا اللہ کی رحمت سمجھانے کے لیے ایک عورت کی مثال دینا عورت کے اور ماں کے شرف کو بھی بڑھاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بات واضح کرتا ہے کہ اسلام میں عورت کا اعلیٰ مقام ہے۔ دوسرے دینوں کی طرح اسلام میں معاملہ نہیں ہے، بلکہ اسلام میں عورت کے لیے خصوصاً ماں کے لیے بہت سارے تحفظات موجود ہیں۔ یہ بات یہاں سمجھنے کی ہے۔